ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنائے، للہ اللہ کے، شرکاء شریک، الجنہ جنات کو، وخلقہم، حالانکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وخرقوا لہ، اور انہوں نے گھڑ لیے اس کے لیے، بنینا بیٹے، و بنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر جانے، سبحانہ، وہ پاک ہے، و تعالی، اور بہت بلند ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نظام فلکیات ہو یا تمہارے زمین کے معاملات، اس کا نظام وہ اللہ رب العزت ہی چلانے والا ہے۔ تو اس حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 دلائل ذکر کیے کہ جس میں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اللہ رب العزت کے وجود پر دلالت کرنے والی چیزیں، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان پر کسی کا کنٹرول ثابت ہو ہی نہیں سکتا کسی طور پر بھی، اور اس میں سارا اختیار، سارا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ وہ 5 دلائل ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ تو یہ دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ لوگ اللہ رب العزت کو پہچان کر ہر قسم کا غلبہ، ہر قسم کی طاقت وہ اللہ کے لیے خاص کرتے۔ اگر بچاؤ آئے گا تو اللہ کی طرف سے آئے گا، اور اگر فراخی ہوگی رزق میں تو اللہ کی طرف سے ہوگی، اگر تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس میں کسی اور ہستی سے ڈرنا اور اس سے درخواست کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دلائل دیے ہے کہ یہ کئی لوگ مجھ سے ہٹ نہ جائیں، مجھے پہچان کر میرے ساتھ ہی جڑے رہیں، کیونکہ اصل میں ہی کنٹرول کرنے والا ہوں اور قوت اور غلبہ میرے ہی پاس ہے، لیکن شیطان بہکا دیتا ہے۔ تو یہ دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ انسان غور کرے اور اللہ کے ساتھ ہی جڑا رہے۔ شیطان بہکائے گا، وہ انسانوں کے ذریعے سے بھی بہکاتا ہے۔ وہ ایسا ڈر جو اللہ کے متعلق قائم کرنا چاہیے، وہ انسانوں کا ڈر دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ چیز جو اللہ سے مانگنی چاہیے، استعانت اور مدد، ما فوق الاسباب، وہ کہتا ہے کہ تم انسانوں سے ہی طلب کرو، وہ اس پہ قادر ہیں، اختیار رکھنے والے ہیں، جبکہ اللہ کی یہ دعوت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو مدد واقعتاً میں کرتا ہوں، اور مجھے ہی تم بلاؤ اور پکارو۔ اس کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ دیے۔ تو یہاں 5 دلائل وہ دیے گئے ہیں کہ جو ہماری زمین کے ساتھ منسلک ہے، اور جو ہمارے ہاتھوں میں، ہماری آنکھوں، ہمارے ہاتھ محسوس کرتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اور وہ ایسے دلائل ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے کوئی دنیاوی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی چیزیں ہیں، ان کو اگر بیان کر دیا جائے تو ہر بندہ یہ بات سمجھ جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ اسپیشلی طور پر جا کے یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں جا کے حاصل کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ نے دلائل ہی ایسے دیے، چاہے کوئی شہری آبادی میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یہ دلائل ایسے ہیں کہ اس کی سوچ کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے اگر انسان غور و فکر کرے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا، اور کیا کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةَ، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ جنات کو شریک کر دیا، جنات کی عبادت کرنے لگے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں نا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے انسان ہٹتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو اس طرف لانے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں بہکاؤں گا لوگوں کو۔ تو جو انسان اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے، غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، تو غیر اللہ کی طرف جانے میں کون اس کے لیے سہولت کار ہوا؟ اس کے دل میں وسوسے اور اس طرح کے شیطانی خیالات کس نے ڈالے؟ شیطان نے ڈالے ہیں۔ اس نے شیطان کی پیروی کی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، حالانکہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ اور بت کون تھے؟ وہ اس معاشرے کے نیک لوگ تھے۔ اب وہ فوت ہوئے تو ان کی یاد کے لیے انہوں نے مجسمے بنا دیے، پتھروں کے مجسمے بنا کر پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو وہ شیطان تو نہیں تھے نا، لیکن اللہ کے راستے سے ہٹا کر، اللہ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت کروانا، چاہے وہ نبی کی عبادت ہو رہی ہو، چاہے وہ ولی کی عبادت ہو رہی ہو، چاہے کسی کی عبادت ہو رہی ہو، تو وہ شیطان کے کہنے پر یہ چلا ہے اور شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اس راستے پہ لانے والا کون ہے؟ اسے شیطان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے دلائل پڑے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ جنات کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ باقاعدہ وہ شیاطین کو پکارا کرتے تھے۔ اور ایسی بات قرآن مجید میں سورۃ الجن میں بھی ہے کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ شیاطین سے پناہ لینے لگے، شیاطین سے پناہ لینے لگے۔ تو پھر شیاطین کی سرکشی اور انسانوں کو راہ راست سے ہٹانا یہ مزید بڑھ گیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ انسان کو دیا ہوا ہے شیطان پر۔ اگر یہ اپنی راہ کو درست رکھے اور وہ دعائیں اور وہ اہتمام کرے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے شیاطین سے محفوظ ہونے کے لیے، تو انسان کا غلبہ، ایسے مومن اور مسلمان کا غلبہ شیطان پہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ شیاطین اسے ڈرائیں گے، وہ شیاطین کا خوف کھائے گا، اس کے بعد پھر غلبہ ہوگا شیاطین کا، اور پھر اس کو وہ راہ راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اب دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو اس میں جو اللہ پر توکل کرنا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری سوچ ادھر ادھر چلی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کام کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اس طرف شیطان فوراً انسان کی سوچ لے کے جاتا ہے تاکہ اس کا اللہ سے تعلق آہستہ آہستہ کمزور کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہی دلائل جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا ایک تعلق ہے اسے آپ مضبوط کریں، اور سب سے بہترین سہارا، سب سے مضبوط سہارا وہ تو اللہ رب العزت ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو یہ شیاطین کی عبادت کرتے تھے، جب کوئی مشکل ہوتی، مصیبت ہوتی، تو اس وقت باقاعدہ شیاطین کے نام لیے جاتے تھے۔ اور اب بھی یہ جادوگر ہیں، اس میں جو جادو کرتے ہیں یا جادو لکھتے ہیں یا کوئی جادو کروانے جاتا ہے تو وہ باقاعدہ شیاطین کی عبادت پہ لگاتے ہیں، اور شیطان کی پکار ہوتی ہے، شیطان کو پکارا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے، اور پھر شیاطین اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کا پھر کام کرتے ہیں۔ تو یہ جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے سر، اور یہ کفر ہے۔ تو اسی طرح پھر مشرکین مکہ میں یہ بھی عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور پھر عیسائیوں میں یہ عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو عقیدہ درست کیا نا، اور صحیح دعوت دی
لیکن بعد میں ان کا عقیدہ خراب ہوا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے، حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ تعالیٰ کی بیوی کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی بھی تردید بار بار کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح یہودیوں کا عقیدہ خراب ہوا تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور بعض مسلمان وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نور من نور اللہ، کہ آپ نور ہیں لیکن اللہ کے نور سے نور ہیں۔ تو یہ بھی عقیدہ باطل ہے اور غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو قرآن کا جو بیان کردہ عقیدہ توحید ہے اس کے برعکس یہ عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ نور من نور اللہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن اللہ کے نور سے نور ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ یہی وہ شیطانی وسوسے ہیں جو انسان اپنے ذہن میں لے لیتا ہے، دماغ میں پختہ کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹا کر وہ پھر غیر اللہ کی عبادت پر لگا دیتا ہے۔ تو باقاعدہ شیاطین کی عبادت بھی کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے عقیدے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور شیطانی لباس پہنتے ہیں، شیطانی وضع قطع بناتے ہیں اور پھر ایک مخصوص علامات کے ساتھ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَخَلَقَهُمْ، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی خالق ان کو مان لیا جائے شیاطین کو، حالانکہ یہ مخلوق ہے؟ تو خالق کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے نا، خالق کی قوت اور غلبہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو مخلوق ہے، شیاطین بھی مخلوق ہے اور انسان بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان وہ شیطانوں کی عبادت کرے یا شیاطین وہ انسانوں کی عبادت کرے، بلکہ سب اللہ کی عبادت کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ سب کچھ بیٹوں کی نسبتیں اور بیٹیوں کی نسبتیں اور اسی طرح عیسائیوں میں پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بیوی کی نسبت اللہ کی طرف، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے بنائی، وَخَرَقُوا لَهُ، گھڑ لی ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر تردید فرمائی بغیر علم، بغیر جانے، اور پھر تردید فرمائی سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وتعالی، اور پھر بہت بلند ہے، اما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انکار پر انکار ہے، تردید پر تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بیٹے بنانے کی، بیٹیاں حاصل کرنے کی یا بیوی بنانے کی۔ تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں، جھوٹ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اگر یہ کوئی باتیں کرتا ہے تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹی بات منسوب کر دینا۔ تو فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یصفون، ایسی تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، مبرہ ہے جو یہ اللہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔